بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم العزیز والسلام علیکم۔ میری عمر اور پاکستان کی عمر تقریباً ملتی جلتی ہے، اور جب میں نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا اور تھوڑی بہت سمجھ آئی تو پاکستان میں ماشاء اللہ ایوب خان کا لگا ہوا تھا، اور پھر میں نے مختلف مارشاء اللہ دیکھی جس میں بھٹو کی بھی سویلین ماشاء اللہ تھی، ضیاء الحق کی ماشاء اللہ، اور آگے جا کے پھر جناب مشرف کی ماشاء اللہ، اور ابھی جو ہے وہ ماشاء اللہ پلس ہے۔ ماشاء اللہ تو اور ہوتا ہے، یہ پلس ہے۔ تو ملک حالات جو ہے، چونکہ میں پڑھا لکھا ہوں، کالجوں میں پھر نوکری میں ہر جگہ رہا، تو ملک کے حالات پہ گہری نظر تھی۔ تو میں نے ایسی افراتفری، ایسی مہنگائی، ایسی بے روزگاری، ایسی لاقانونیت میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ یہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کے وقت میں دیکھی۔ اور سب سے طاقتور جو اس وقت ہے وہ پولیس کا ایک سپاہی اور ایک ایس ایچ او ہے، بس۔ وہ جو مرضی کس کو پکڑے، مرضی اندر کرے، مرضی قتل کرے، تانے میں قتل کرے، جو مرضی وہ کرے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، خواہ اس کو ضمانت ملے، جیل سے رہائی ملے، عدالت کے اندر سے اس کو پکڑا جائے، کوئی اس کا پوچھ نہیں سکتا۔ یہ کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی سوچا تھا، اور پتہ نہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے، ان کے پاس یہ اتنا طاقت کہاں سے آیا۔ لوگ بہت گھبراہٹ کے حالت میں ہے، دہشت کے حالت میں ہے، اور پھر ان 75-74 سالوں میں 70 سے لے کے ابھی تک ہر الیکشن میں حصہ لیا، اور وہ بھی ایک ووٹر کی حیثیت سے کہ ہر الیکشن میں ووٹ ڈالا۔ اس میں بلدیاتی الیکشن بھی تھے، ضمنی الیکشن بھی تھے، مین الیکشن بھی تھے، اور 2 تو ریفرنڈم بھی تھے، وہ مذاق والے ریفرنڈم۔ ضیاء الحق کا ریفرنڈم سوال کیا تھا، تمہیں اسلام پسند ہے کہ ناپسند ہے؟ تو کس نے کہنا تھا کہ ناپسند ہے؟ سب نے کہا پسند ہے، تو مطلب ہے کہ ضیاء الحق صحیح ہے۔ اور وہ پھر مشرف کا ریفرنڈم بھی آیا، اور ریفرنڈم کیسا تھا کہ بسیں گاؤں سے بر کی جاتی، جہاں مرضی پولنگ اسٹیشن پہ جاتی، اور بس ادھر سامنے اسٹیمپ رکھے ہوتے تھے، کوئی بھی نہیں گیا تھا، وہاں سے بھر گئے، اور پھر 90% سے زیادہ ٹرن آؤٹ بھی ہو گیا۔ آج جو ہے الیکشن تھا، اور یہ الیکشن جو تھا یہ غیر یقینی تھا، کوئی بھی اس کو نہیں مان رہا تھا، کیونکہ پورا 9-10 مہینے سے ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، اور کئی بہانوں سے، ہیلوں سے اس کو روک رہے تھے۔ اگر بس اللہ نے کرنا چاہا وغیرہ یہ نہیں ہو رہا تھا۔ ساری لڑائی جو ہے وہ الیکشن کی تھی، جو 2 سال لڑائی لڑتے لڑتے آج اختتام پذیر ہو گیا، اور لوگوں میں اتنی دہشت ڈالی گئی تھی کہ کوئی جھنڈا نہیں تھا کہاں، جلسہ کدھر بھی نہیں تھا۔ اور جب الیکشن ہوتے ہیں تو گلی کوچوں میں یہ آٹو والے پھرتے ہیں، امیدوار پھرتے ہیں، تو کوئی بھی ہمارے دروازے تک، بلکہ کسی کے دروازے تک کوئی بھی نہیں گیا۔ کسی دکان پہ جھنڈا کسی کا بھی نہیں تھا، کسی گھر پہ جھنڈا نہیں تھا، ایک کا دکھا، وہ بہت کم۔ تو جس سے بھی آپ کہتے بھائی وہ الیکشن جو ووٹ دینا ہے وہ دل کی بات ہے، باہر سے ہم نے کیوں اظہار کرے، اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالیں؟ مگر ایک بات جو ہے اس دہشت کے وقت میں
لوگوں نے ثابت کیا کہ ایسے جوک در جوک اور شوق سے وہ پولنگ اسٹیشن پہ پہنچ گئے اور ارلی بہت سویرے گئے. اس سے پہلے جتنی بھی الیکشن تھی جس سے بھی پوچھتے ووٹ کے لیے جو دفع کرو، وہ کہتے دفع کرو، ہمیں کیا ملنا ہے پاس. وہ سب کو پتہ ہے کس نے پاس ہونا ہے کس نے فیل ہونا ہے، ہمیں کیا ملنا ہے. اس دفعہ کس نے یہ نہیں کہا. سب کو پتہ ہے کہ کس نے پاس ہونا ہے، پھر بھی کوشش پوری کی گئی اور وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچ گئے اور سب نے ووٹ کاسٹ کیا. اگرچہ مشکل تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس کو ووٹ ڈالا جائے، وہ اتنے نشانات تھے. اور زیادہ تر وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، زیادہ تر لوگ ان پڑھ ہیں، مگر نوجوان طبقہ پڑھا لکھا ہے. ابھی جو نئے ووٹر آئے ہیں وہ ہے بہت زیادہ ہے. نوجوان طبقہ وہ سارے پڑھے لکھے، وہ سب جانتے تھے، مگر ہمارے جیسے بوڑھے تھے ان کو تھوڑا مسئلہ تھا، نظر کا بھی مسئلہ تھا اور ان کو نظر بھی اچھا نہیں آتا تھا. بہرحال انہیں جیسا تیسے کر لیے. ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ آئندہ الیکشن ان ٹائم ہو، صحیح طریقے سے ہو، تو پھر جو 5 سال کے بعد جو ابھی جو بچے ہیں جو 14 سال کے ہیں اور 15 کے ہیں 13 کے ہیں، وہ 18 کے ہوئے ہوں گے اور پھر وہ سب پڑھے لکھے ہوں گے اور پھر نتیجہ جو ہے وہ قابلیت اور پڑھائی لکھائی والے لوگوں کو اپنے سوچ و فہم کے مطابق آئے گا اور کوئی بھی اس کو دھوکہ نہیں کر سکے گا. تو ابھی یہاں تک بات آئی اور پھر آج نیٹ بھی چلا گیا اور ابھی تک جو ہے وہ موبائل جو ہے وہ کنٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے. تو سب کو پتہ ہے اور رزلٹ جو ہے وہ بھی لیٹ ہو رہے ہیں. ہو سکتے اس کے بعد مینوپولیٹ ہو جائے جو سے پہلے ہوئے تھے. بہرحال لوگ کھل کے گئے اور دہشت کے جس وقت میں حالت میں وہ نڈر و بے خوف ہو کے وہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچ گئے. اور آج مجھے یقین ہو گیا، پکا یقین ہو گیا کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے اللہ کے بعد عوام ہے اور عوام کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ سب اپنی بلائی اچھائی برائی سب کچھ جانتے ہیں اور ان کو مینیپولیٹ کرنا، قابو کرنا کسی کی بس کی بات نہیں. ابھی بھی میرے استدعا ہے ان لوگوں سے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے اور اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو عوام کو کنٹرول کر لیں گے. تو 25 کروڑ عوام ہے. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر یہ کاروبار بگڑ گیا تو پھر اس کو قابو کرنا جو ہے وہ کسی کی بس کی بات نہیں. وما علینا الا البلاغ.